السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے 40ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم درس سماعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ نتیجے میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب آگے دو قیدیوں کا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنا۔ ان کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھنے والے دو نوجوان بادشاہ ریان بن ولید کے غلام تھے۔ ایک اس کو مشروبات پلانے پر مقرر تھا اور دوسرا روٹیاں پکانے پر۔ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر کھلانا چاہتے ہیں۔ مشروبات پلانے والے کا نام ابروہا یا یونا تھا، اور روٹیاں پکانے والے کا نام غالب یا مخلب تھا۔ ان دونوں کو اس الزام کی وجہ سے قید خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایک نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں انگور کی ایک بہت خوبصورت بیل دیکھتا ہوں جس کی 3 شاخیں ہیں اور ان پر انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں، میں انہیں نچوڑ کر پلا رہا ہوں۔ خیال رہے کہ شراب بھی انگور کے نچوڑ ہی سے بنتا ہے، اس لیے اس شخص نے انگور نچوڑنے کو شراب نچوڑنے سے تعبیر کر دیا۔ دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے باورچی خانے سے نکل رہا ہوں، اور میرے سر پر 3 ٹوکریاں روٹیوں کی ہیں جن میں اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے تھے، آپ نے بتایا تھا کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ کئی لوگوں کو آپ پہلے بھی خوابوں کی تعبیریں بتا چکے تھے جو سچی ثابت ہوئی تھی، اس لیے ان 2 شخصوں نے بھی آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ آپ سچی تعبیر بتاتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ بہت اچھے شخص ہیں۔ تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے افعال پر مطلع تھے۔ آپ نماز روزے کے پابند تھے، ہر قسم کے نیکی کے کام کرنا آپ کی عادت شریفہ تھی۔ آپ کے اچھے اخلاق کسی پر مخفی نہ تھے۔ آپ مریضوں کی عیادت کرتے، غمناک لوگوں کے دلوں کو ڈھارس بندھاتے۔ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو وہاں قیدیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی امیدیں ختم کیے ہوئے ہیں، شدید مصائب اور طویل غموں میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خوش ہو جاؤ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ قوم نے کہا، اے جوان، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے، آپ کے کتنے اچھے اخلاق ہیں۔ جب سے آپ نے ہمیں بتایا صبر پر اجر، مصیبت
گناہوں کا کفارہ ہے اور مصائب و آلام گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو ہمیں آپ کے قرب سے برکت حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے جوان، تم کون ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ہوں۔ قید خانے کے ناظم اعلیٰ نے کہا، اے نوجوان، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تمہیں ضرور آزاد کر دیتا۔ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، البتہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے قیدیوں پر اچھا سلوک کروں گا۔ آپ کے ان فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان دونوں قیدیوں نے آپ سے حقیقتاً دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر پوچھی، یا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے من گڑنت خواب بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ قید خانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، تو ان دونوں جوانوں نے ایک دوسرے کو کہا، اس عبرانی غلام کی آزمائش کرنی چاہیے، ہم اپنی طرف سے خود ہی خواب بنا کر اس پر پیش کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اگرچہ انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، خود ہی خواب بنا کر سوال کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو آزمانے کے لیے خود ہی خواب گڑھے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا تعبیر بیان کرنا۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، اور حکم ہو چکا ہے اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ آپ نے جب یہ تعبیر بیان کی تو وہ کہنے لگے، ہم نے تو کوئی خواب نہ دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، حکم ہو چکا ہے اس بات کا تم جو سوال کرتے تھے۔ بے شک جو تعبیر آپ نے بیان فرمائی اس کو یقیناً واقع ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ نے تعبیر کرنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا، میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ یعنی آپ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ میں خوابوں کی تعبیر کوئی ظن یا تخمینہ سے بیان نہیں کرتا، یہ تو میرے رب کا دیا ہوا علم ہے جس کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر علوم عطا فرمائے ہیں، یہ جو تم نے سنا یہ تو بارش کا ایک قطرہ ہے، باغ کے پھولوں میں سے ایک کلی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس ذکر کرنے کے متعلق کہنا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جسے بچا سمجھا اس سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ تو یوسف علیہ السلام کئی برس اور قید خانے میں رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر لفظ ظن کا معنی سمجھا کیا ہے، گمان کیا، ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اہل علم کا اس میں ایک قول یہی ہے، اس کے فاعل یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا بلکہ یقینی ہوتا ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں لفظ ظن کو علم اور یقین کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر وہی بیان فرمائی، اور قرآن پاک میں بہت مقامات پر ظن کے معنی یقین استعمال ہوا ہے، جس طرح ذکر کردہ آیتوں میں یظون اور ظنت یقین کے معنی میں استعمال ہے۔ مقربین کے لیے قوانین اور ہے۔ اہل علم نے ضابطہ بیان کیا ہے، عام نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بعض اوقات خاص مقرب لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے اس مرتبے سے بلند مرتبہ ہوتا ہے، لہذا ان کے اعمال بھی بلند مرتبے کے ہونے چاہیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی اشکال نہیں کہ اللہ کے بندوں سے مشکلات میں امداد طلب کرنے میں
کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود رب قدوس نے بیان فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عام لوگوں کے لیے یہ بھی نیکی کا کام ہے، وہ اللہ کے بندوں سے اپنی مشکلات میں امداد طلب کریں، لیکن انبیاء اکرام کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا کہ جب وہ میرے حال سے باخبر ہے تو مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قید سے نجات پانے والے سے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پیار و محبت سے آپ کو تنبیہ فرمائی، اے میرے پیارے، ذرا غور تو کرو، تمہارے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے کس نے بچایا؟ تمہیں کنویں سے کس نے نکالا؟ تمہیں عورتوں کے بہتان سے کس نے بچایا؟ عرض کیا، مولائے کائنات، یہ تیرے ہی فیضان سے تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، پھر انسان کے سامنے ذکر کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ یوسف علیہ السلام نے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے مولا، بس ویسے ہی زبان پر آ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے 2 غلاموں کو خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے 5 سال قید خانے میں گزار لیے تھے، اور مزید 7 سال آپ نے اور گزارے، یعنی 12 سال اللہ کے نبی نے اپنی پاک دامنی کے لیے قید خانے میں گزار دیے۔ انبیاء اکرام سے بہت مشکل امتحان لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو خواب آنا، اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائیں کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سٹے، ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے، پریشان خواب ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی جب قید سے نکالنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا سبب یہ پیدا فرمایا کہ مصر کے بادشاہ ریان نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ایک خشک نہر سے نکلی، اور 7 ہی لاگر گائیں موٹی گائے کو کھا گئیں، اور اس نے دیکھا کہ 7 بالیاں جو دانوں سے بھرپور اور سبز ہیں، اور 7 دوسری خشک کو دیکھا جو سبز پر لپٹ کر ان پر غالب آ گئیں۔ بادشاہ نے اپنے درباری کاہنوں، نجومیوں کو جمع کر کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اگر خواب میں کوئی ترتیب ہوتی جو واقعات کی نشاندہی کرتی، ہم تعبیر بتاتے۔ یہ خواب تو بلا ترتیب ہیں، ان میں اختلاط اور اضطراب پایا گیا ہے، اس لیے یہ پراگندہ خیالات ہے، ان کی تعبیر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ کمزور کا طاقتور پر غالب آ جانا اور خشک کا سبز پر غالب آ جانا یقیناً کسی خطرے کی علامت ہے۔ بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کر اس سابق قیدی کو یاد آیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو نجات پائے گا۔ اس نے کہا، مجھے قید خانے میں بھیجو، وہاں ایک عالم شخص ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا تو میں واپس آ کر آپ کو بتا دوں گا۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ایک اور شخص تھا جس نے یوسف علیہ السلام کا چرچا سن رکھا تھا۔ بادشاہ کے خواب بیان کرنے اور پریشانی کو دیکھ کر کچھ وقت بعد اسے یاد آیا کہ قید خانے میں اس شخص کے پاس جا کر پوچھوں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر صحیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مقام نبی کتنا بلند ہے۔ جب سائل نے تعبیر پوچھی تو اسے یہ نہ کہا کہ 7 سال بعد میری کیسے یاد آ گئی، اور یہ بھی نہ کہا کہ پہلے بادشاہ کو کہو کہ مجھے بے گناہ قید میں ڈالا ہوا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، مجھے پہلے
قید خانے سے نکالو تو تعبیر بتاؤں گا۔ نہیں، صابر و شاکر نبی نے کوئی شرط نہ لگائی اور نہ ہی اس شخص کو کوئی تانا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں ہم سماعت کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی کیا تعبیر بتائی اور پھر کس طرح سے آپ کو قید خانے سے آزاد کیا گیا۔ تو کل تک کا انتظار کریں، ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔